السلام علیکم۔ ناول مسیری ممنوع، رائٹر ملائکہ رفیع۔ قسط نمبر 202۔ وہ گولی باربرین کو کیسے لگتی؟ وہ تو سانپ کی طرح زمین پر سرکتا، مڑتا، ہر آنے والی گولی سے بار بار بچ جاتا تھا۔ پلک جھپکنے میں وہ چند کراٹے کے مسلح سپاہیوں پر جھپٹتا، مہارت سے ان کے ہاتھ سے اسلحہ چھین کر انہیں گرا ڈالتا جیسے وہ محض لکڑی کے کھلونوں کی قطار ہو۔ پھر اس کی سرخ سی آنکھیں کوئنی پر جا ٹھہری۔ وہ ہنکارا بھر کر بولا، یہی ہے تمہاری افرادی قوت؟ اگر یہاں پروین اور ثالث ہوتے تو شاید مجھے کچھ مشق دکھاتے، مگر یہ لوگ بہت کمزور ہیں۔ کوئنی، تم مرنے کے لیے ہی بچی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک خوفناک لپک کے ساتھ کوئنی کی طرف بڑھا۔ پروین فوراً کوئنی کے پیچھے سے نکلی اور دونوں بازو پھیلا کر اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ کوئنی نے بے ساختہ اس کی آستین پکڑ لی۔ تم اس کے مقابل نہیں ہو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پروین نے نفی میں گردن ہلائی۔ نظریں باربرین پر جمی رہیں۔ کوئی نے دانت بھینچ کر ارد گرد کی خالی سڑک پر بلند آواز میں پکارا، ابھی تک باہر نہیں آؤ گے؟ اگر اب بھی نہیں نکلے تو میں V16 خود باربرین کے حوالے کر دوں گی۔ پروین، وہ چونک کر کوئنی کی طرف گھومی۔ کوئنی نے اس کی طرف ایک نظر تک نہ ڈالی، بس گرد و پیش پر نظریں دوڑاتے ہوئے پھر چیخی، مجھے معلوم ہے تم میری فکر میں ہو، اس لیے تم نے یقیناً میرے پیچھے آدمی لگا رکھے ہیں۔ تم طے شدہ جگہ پر براہ راست نہیں آؤ گے، ہے نا؟ ان الفاظ پر پروین پر جیسے بجلی گری۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ کوئنی دراصل پراسرار تنظیم کے آدمی کو آواز دے رہی ہے، یعنی وہ براہ راست ٹرومین کو بلا رہی تھی۔ پروین نے لب بھینچ کر خود کو سنبھالا اور کوئنی کے عین ساتھ کھڑی ہو گئی۔ باربرین نے کوئنی کی للکار سنی تو ہنکارا بھر کر بھونسا، چاہے تم 50 آدمی بلا لو یا 100، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی موجودہ قوت کے سامنے تو 100 آدمی بھی کم تھے۔ ہزاروں سپاہیوں کے درمیان کسی جنرل کا سر اڑا دینا اسے یوں آسان لگتا تھا جیسے کسی درخت سے سوکھا پتا توڑ دینا۔ ابھی یہ سوچ ہی جاری تھی کہ دور سے انجنوں کی بھاری آوازیں آنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں 4-5 سیاہ لینڈ روور گاڑیاں ہائی وے کی دونوں جانب موجود کچے راستوں سے دھول کے بادل اڑاتی ہوئی نمودار ہوئیں۔ وہ بے دریغ رفتار سے دوڑتی ہوئی سیدھا کوئنی اور باربرین کے گرد گھوم کر رک گئیں۔ چک 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 بریکوں کی آواز کے ساتھ گاڑیاں رکیں اور اگلے ہی ثانیے ہر گاڑی سے 5-6 مضبوط جسم کے سیاہ لباس میں ملبوس جنگجو باہر نکل آئے۔ سب نے جھک کر ایک خاص ترتیب سے حلقہ بنا لیا۔ آخر میں ایک نسبتاً سادہ سی منی وین آہستہ سے قریب آ کر رکی۔ اس کا دروازہ کھلا۔ اس سے دبلے بدن والا ایک آدمی اترا۔ اس نے ٹوپی اور سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ چہرے کا بیشتر حصہ چھپا ہوا تھا، مگر اس کے انداز میں ایک صاف یورپی تراش خراش نمایاں تھی۔ وہ چند قدم آگے چل کر آیا، ہونٹوں پر باریک سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، کوئنی، بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ آواز کیا واقعی ٹرومین تھا؟ پروین کی آنکھیں بے اختیار پھیل گئیں۔ وہ پوری شدت سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ چہرہ تو چشمے اور ٹوپی نے چھپایا ہوا تھا، مگر اس کے لبوں کے کنارے عجیب سی ٹھنڈی خطرناک مسکراہٹ میں مڑے ہوئے تھے۔ وہ برسوں سے ٹرومین کے بارے میں جانتی تھی، سب سے زیادہ مانوس، پھر بھی سب سے بڑا اجنبی۔ بارہا اس کا سامنا ہوا، مگر پھر بھی وہ اس سے کبھی براہ راست نہیں ملی۔ آج کیا وہ واقعی اس کے سامنے کھڑا تھا؟ دل میں کہیں ایک ہلکی سی سڑن کے ساتھ جوش بھی تھا۔ اس کے V16 پر 2 ہی بڑے دشمن تھے، ایک باربرین، دوسرا ٹرومین۔ اگر وہ آج ان دونوں کو ایک ساتھ جال میں پھنسا لے تو زینڈر کا مستقبل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکتا تھا۔ کوئنی نے ہلکا سا آنکھیں سکیڑ کر اس آدمی کو غور سے دیکھا، پھر بھرائی آواز میں بولی، ٹرومین؟ آدمی کے ہونٹ مزید مسکرائے۔ ہاں، میں ہی ہوں۔ کوئنی نے تھوڑا اور اسے پرکھا۔ ٹرومین کی عجیب سی سرد آواز جو سماعت میں اترتے ہی روح کو جما دے پھر گونجی، 20 برس سے زیادہ کی دوری کے بعد مجھے لگا تم نے مجھے اور اپنے خاندان کو بھلا دیا ہوگا۔ کوئنی نے پلکیں جھکا لی، لہجہ مدھم ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی بلانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ٹرومین پھر ہنسا، بہت اچھا۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ کوئنی کے ہاتھ میں موجود دھاتی کیس پر جا اٹکیں۔ وہ آہستہ سے بولا، یہی وہ V16 ہے نا؟ مجھے جینیاتی سیرم دے دو اور بدلے میں تمہارے خاندان کو آزاد کر دوں گا۔
کوئنی کے قدم وہیں جمے رہے۔ وہ باربرن کی طرف دیکھ کر جلتی ہوئی نظروں سے بولی، سرم مانگنے سے پہلے کیا تم پہلے اس آدمی کو ختم کرنے میں میری مدد کرو گے؟ پروین کی آنکھیں فوراً تنگ ہو گئیں۔ واضح تھا کہ کوئنی دونوں فریق کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی چال بری نہ تھی۔ باربرن کا اکیلے مقابلہ کرنا واقعی انتہائی مشکل تھا، لیکن ٹرو مین کے ساتھ آئے درجنوں محافظ بھی معمولی لوگ نہیں تھے۔ اگر باربرن کلی طور پر ان میں الجھ جاتا تو دونوں طرف نقصان لازمی تھا، اور جب ماریسا اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچتی تو ان سب کو قابو کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا۔ پروین نے ستائشی نظروں سے کوئنی کو دیکھا۔ ٹرو مین کے چہرے پر لگے چشمے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا تاثر پڑنا مشکل تھا، مگر اس کے لبوں کی گہری مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے رخ موڑ کر باربرن کی طرف دیکھا۔ باربرن بہت ہلکا سا پیچھے ہٹا۔ اس کے بدن کے ریشے کھچ گئے۔ برسوں پراسرار تنظیم سے بھاگتے رہنے کے باوجود اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے ایک گہرا خوف اور نفرت جڑ پکڑے بیٹھی تھی۔ یہ اس کے بچپن کا سایہ تھا۔ اس نے خود کو جیسا بھی مضبوط بنا لیا ہو، وہ سایہ کہیں نہ کہیں باقی رہتا ہے۔ اس نے ہوشیاری سے مٹھی اٹھا لی اور ٹرو مین پر گہری نظر جما دی۔ تبھی ٹرو مین آہستہ سے بولا، میرا تمہارے خلاف برا ارادہ نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اس وقت جنسی تبدیلی کے تجربات سے صرف 5 لوگ بچے تھے۔ تم اس پوری نسل کا 5واں حصہ ہو۔ میں تمہیں واقعی مار سکتا ہوں۔ تمہارا وجود ہی پراسرار تنظیم کے وجود کا مقصد ہے۔ کم از کم تمہاری موجودگی لوگوں کو دکھاتی ہے کہ جینیاتی تبدیلی کتنا طاقتور انسان پیدا کر سکتی ہے۔ تم ہمارے لیے دنیا کے سامنے زندہ ثبوت ہو، ہماری تنظیم کی بیرونی شبیہ کے سفیر ہو۔ یہ سن کر بہت سے چہرے بدل گئے۔ بات میں وزن تھا۔ پروین پہلے ہی جانتی تھی کہ پراسرار تنظیم کسی مذاق کا نام نہیں، مگر اس کی آنکھوں نے حقیقی وحشت صرف باربرن کی صورت میں دیکھی تھی۔ تنظیم کی طاقت ایک غیر مرئی چھتری کی طرح تھی، جبکہ باربرین اس کے سامنے ایک واقعی فولادی دیوار کی طرح موجود تھا۔ وہ ایک بلند و بالا پہاڑ کی مانند تھا جس کے سامنے عام انسانی جسم بے معنی لگتا تھا۔ باربرین کے سامنے کھڑے ہو کر پہلی بار اس نے بند کمرے میں محسوس کیا کہ انسانی جین کتنے کمزور ہیں، اور جب انہیں جینز کو مصنوعی طور پر بہتر کر دیا جائے تو انسان کی قوت کس حد تک بڑھ سکتی ہے۔ کوئی بھی تنہا باربرن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اور سالس دونوں مل کر بھی اسے بڑھتے تو بھی برابر کا مقابلہ ممکن نہ تھا۔ دونوں بنیادی طور پر عام انسان تھے، جبکہ وہ پہلے ہی غیر معمولی کی حد عبور کر چکا تھا۔ کہا جا سکتا تھا کہ جینیاتی بہتری کے تمام نمونوں میں باربرین سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ کامیاب نتیجہ تھا۔ کوئنی اب بے چینی سے ٹرو مین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ٹرو مین نے ہلکا سا قہقہا لگایا، تم کیا سمجھتی ہو میں تم سے 2 سیرم کیوں مانگ رہا ہوں؟ کوئنی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے اختیار باربرن کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے دینے کا سوچ رہے ہو؟ ہاں، ٹرو مین نے آہستہ سے کہا۔ پراسرار تنظیم اپنے اتنے برس زیر زمین رہ کر دنیا کے لیے کام کرتی رہی ہو، لیکن اب اسے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنا ہوگا۔ ہم عمر بھر چوہوں کی طرح خودروں میں چھپ کر نفرت میں جی نہیں سکتے۔ اس لمحے اس کے لہجے میں جنون گھلتا جا رہا تھا۔ ہمیں ایک نمائندہ چاہیے، ایک پرچم بردار۔ میں چاہتا ہوں میری پراسرار تنظیم دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہو۔ ظاہر ہے مجھے اچھی زندگی جینی ہے۔ باربرن میرا دست راست ہوگا، تنظیم کا چہرہ ہوگا، ورنہ میں اتنی لمبی عمر پا کر تنہا کیا کروں گا؟ اس کے اپنے جینز بہتر ہو چکے تھے۔ عمر بہرحال دوسرے انسانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ باربرن کتنے برس زندہ رہ سکے گا، لیکن اس نے اس کے لیے بھی ایک پوری زندگی کا منصوبہ بن رکھا تھا۔ باربرن کی سادہ فطرت فوراً اس دام میں کھنچی۔ اس نے پلکیں جھپکیں اور اس کے ذہن میں ایک ہی بات گھوم گئی، اگر وہ کھلے عام لوگوں کے سامنے بطور نمائندہ قبول کر لیا گیا تو کیا ماضی کے گناہ دھندلا نہیں جائیں گے؟ کیا لوگ صرف اس کی طاقت دیکھیں گے؟ کیا وہ پھر کبھی کوئنی کے پاس لوٹ سکتا ہے؟ یہ خیال آتے ہی وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ اگر اس کی واپسی سے وہ کوئنی کے پاس
کھڑا ہو کر اس کی حفاظت کر سکے۔ اس سے بہتر اس کے لیے کچھ نہ تھا، چاہے اسے انہی لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا جن سے وہ برسوں بھاگتا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان میں خفیہ معاہدہ طے پایا تو فوراً ہی میدان کا پلڑا بدل گیا۔ اب سب سے بڑا خطرہ پروین اور کوئنی پر آن پڑا تھا۔ کوئنی کی آنکھیں لمحوں میں سرد اور سرد ہو گئی۔ وہ گہری سانس لے کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ ٹرو مین نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ نیچے باندھے کہا، جب میں نے باربن کے ساتھ بات طے کر لی ہے تو اسے اپنی پشت پر کھڑا کر لیا ہے، تو کوئی نہیں، اب سودا مکمل کرنے کا وقت ہے۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، اپنے لوگوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دو اور صرف مجھے دے دو، تمہارا مشن یہی ختم ہو جائے گا۔ کوئی نہیں اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ پروین نے ساتھ کھڑے ہو کر بے اختیاری سے موبائل فون محسوس کیا کہ جیب میں ہلکا سا ہلا ہے۔ اس نے جھک کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ پیغام ٹرو مین کے نام سے آیا تھا۔ پروین کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ اس نے پہلے ٹرو مین کے بے تاثر چہرے کی طرف دیکھا، پھر اسکرین پر نظر ڈالی۔ پیغام میں لکھا تھا، میرے پاس فی الحال 2 جینیاتی سیرمز ہیں چھوٹی نوکر، میں چاہتا ہوں ان میں سے ایک باربن کو دوں۔ تمہیں واقعی نہیں لگتا کہ تمہیں اس لیے لڑنا چاہیے؟ اگر تم ابھی مجھے ماسٹر کہو اور وعدہ کرو کہ آئندہ میری بات مانو گی تو شاید میں تمہیں ایک سیرم تمہارے پاس رکھنے میں مدد کر سکوں۔ پروین صاف ظاہر تھا کہ ٹرو مین کو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ وہ بنفس نفیس یہاں موجود ہے۔ اس کے چہرے پر لگا ٹھنڈا ماسک اس کے تنزیہ ہونٹوں اور چمکتی آنکھوں کو چھپا رہا تھا۔ ٹرو مین ایک ساتھ دونوں کھیل کھیل رہا تھا، باربن کو پرچم بنا رہا تھا اور اسے لالچ دے کر دوبارہ غلام بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سب نوٹ کرتی گئی۔ اگلے لمحے کوئنی نے نگاہ اٹھا کر طنزیہ لہجے میں کہا، میں تمہیں 20 دے سکتی ہوں، لیکن پہلے میرا خاندان چھوڑو۔ ٹرو مین کے لبوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی، مگر آواز میں برف جمی تھی۔ کوئنی، تم واقعی صورتحال نہیں سمجھ رہی۔ اس وقت تم مجھ سے مانگ رہی ہو، میں تم سے نہیں مانگ رہا۔ سیرم میرے حوالے کر دو، میں تمہارے خاندان کو جینے کا موقع دوں گا۔ کوئنی کا سینہ اوپر نیچے ہونے لگا۔ وہ سیدھی باربن کی طرف مڑی۔ تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، ٹرو مین نے کبھی وعدہ پورا نہیں کیا، تم واقعی اس کے کہنے پر اعتبار کرو گے؟ باربن کا دل ایک لمحے کو ڈاواڈول ہوا۔ وہ ٹرو مین کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹرو مین نے فوری سنبھل کر کہا، وہ ہمارے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوئی نہیں، خود غرض ہے، خود غرض۔ کوئی نہیں کی آنکھوں میں آگ لہرائی۔ ہم تینوں ہی برے ہیں، ہمارے درمیان کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس صورت میں باربن، تمہیں واقعی یقین ہے کہ اگر تم نے اس کے لیے 20 چھین لیا تو وہ تمہیں دوسرا سیرم دے دے گا؟ باربن سادہ ذہن تھا، زیادہ دلیلوں میں نہیں الجھتا تھا، مگر دل کے اندر شک کا کانٹا ضرور چبھا تھا۔ ٹرو مین نے دانت پیس کر کہا، بس بہت ہو گیا کوئنی، تم واقعی رحم کی آخری رسی کاٹنا چاہتی ہو؟ پھر میری سختی پر حیران نہ ہونا۔ وہ پلٹا اور ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے کھڑے مسلح آدمی فوراً آگے بڑھے۔ پروین نے بے اختیار قدم جمائے۔ کوئنی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی ٹرو مین کے آدمی لپکے، پروین کے ساتھ آئے ماسک پہنے کرائے کے جنگجو بھی اگلی صف میں کود گئے۔ چند لمحوں میں ہی میدان بن گیا۔ 10-15 آدمی 4 کے مقابل، لیکن وہ 4 بھی عام آدمی نہیں تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ برسوں سے اس دل کی مشق کرتے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک خاص طور پر نمایاں تھا، جس کے بازو فولاد کی سلاخوں کی طرح پھولے ہوئے تھے۔ کالے ماسک کے پیچھے سے اس کی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ٹرو مین کو ایک بھرپور وار سے دھکا دے کر چند لمحوں کے لیے زمین بوس کر دیا۔ ٹرو مین نے غصے سے گرج کر کہا، باربرین، اگر ہم نے پہلے ان کا بندوبست نہ کیا تو V16 کسی کو نہیں ملے گا۔ باربرین پھر جھجکا نہیں اور سیدھا لڑائی میں کود پڑا۔ اس کے میدان میں آتے ہی فوراً ان چاروں پر شدید دباؤ
بڑھ گیا اور وہ رفتہ رفتہ دبنے لگے۔ پروین نے مٹھی بھینچی، دل میں بے اختیار گھبراہٹ محسوس ہوئی مگر حیرت نہیں۔ اس نے ملک کے نامور شاگردوں میں سے سیر فہرست کو چن کر یہاں بلایا تھا، کوئن اسکول کے وہ شاگرد جن پر وہ اعتماد کرتی تھی، لیکن باربن کا مقابلہ انسانی حد سے باہر تھا۔ دھڑام ایک زوردار وار لگا اور ماسک پہنے ایک آدمی دھڑ سے زمین پر گرا۔ اس کا ماسک دور جا گرا اور جو چہرہ سامنے آ گیا وہ لوکاس تھا، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا سینئر شاگرد۔ جیسے ہی وہ گرا، باقی تینوں کا توازن بھی بگڑنے لگا۔ پروین نے تیزی سے ان سب کو جانچا۔ نیو یارک کی اس رات کے مقابلے میں آج باربن کی قوت اور بھی بڑھ چکی تھی، مگر وہ بھی تو خالی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ اگرچہ باربن غیر معمولی تھا، پروین بھی اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو برسوں پہلے اس کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ اس نے سانس گہری لی اور آہستہ آہستہ کوئنی کے پیچھے سے قدم بڑھایا۔ دونوں ہاتھ کمر کی طرف گئے، خنجر درمیان سے نکل آیا اور اگلے ہی لمحے وہ ہوا کو چیرتی ہوئی جنگ کے عین وسط میں کود پڑی۔ اس کے شامل ہوتے ہی صورتحال بدلنے لگی۔ باربن کے لیے براہ راست آسان نہیں رہا تھا، خاص طور پر جب پروین نے اپنی پوری جسمانی قوت کھول کر رکھی۔ وہ باربن کے تعاقب میں اس کے پیچھے پیچھے رہی، قدم قدم پر وار کرتی۔ باربن نے جھک کر ایک مہلک وار بچایا ہی تھا کہ پیچھے سے سولو دوڑتا ہوا آیا اور اس نے مشین گن اٹھا کر دھند فائرنگ کر دی۔ باربن سولو اگرچہ تنہا اس کے لیے خطرہ نہیں تھا، مگر اس کی بے ترتیب گولیوں نے باربن کو کچھ دیر تک آگے بڑھنے سے روک دیا۔ سولو سر جھکائے، دانت پیستا ہوا، دونوں ہاتھوں سے سب مشین گن تھامے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ گولیاں زمین پر لکیر بنا رہی تھیں، گرد و غبار پورے میدان میں اڑا رہا تھا۔ پروین نے اسی دھند میں سے فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے باربن کے اور قریب آ کر خنجر اس کے دل کی سمت اچھالا۔ باربن نے پلٹ کر وار بچا لیا مگر پوری طرح نہیں۔ خنجر اس کے بازو میں گہرائی تک پیوست ہو گیا، درد کے ساتھ اس کے جبڑے سخت ہو گئے اور اس کے چہرے پر وحشت کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور اس کی حرکات مزید درندہ صفت ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح پلٹا۔ پروین بھی اگلے وار کے لیے جھکی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کوئنی کی دہشت زدہ چیخ سنائی دی۔ پروین اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، ایک نقاب پوش قاتل اسی پراسرار تنظیم کے لوگوں میں سے نکل کر سیدھا کوئنی کی طرف لپکا۔ کوئنی بدحواسی میں ادھر ادھر ہٹ رہی تھی مگر غیر تربیت یافتہ ہونے کے باعث وہ زیادہ دیر تک بچ نہیں سکتی تھی۔ پروین نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چھلانگ لگائی، چند تیز قدموں میں فاصلہ طے کیا اور زوردار لات مار کر اس قاتل کو کوئنی سے دور جا پٹکا۔ لیکن باربن نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے میدان چھوڑتے دیکھا تو غصے سے اس کے رگ و پے میں آگ بھر گئی۔ اس نے گھبرا کر اونچی چھلانگ لگائی اور پوری قوت سے مکہ پروین کے سر کی طرف جھونکا۔ ہوشیار! کوئنی کی چیخ ابھی فضا میں گونج رہی تھی کہ پروین کی چھٹی حس پہلے ہی جاگ اٹھی۔ وہ ذرا سا سر موڑ کر مکے سے بچ گئی مگر رفتار ذرا سی کم پڑ گئی۔ باربن کی مٹھی اس کے چہرے پر پڑے ماسک سے جا ٹکرائی۔ ٹھپ! ماسک فوراً سے اچھل کر دور جا گرا۔ لمحے بھر میں اس کی صورت سب کے سامنے آ گئی۔ ایک دمڑی سی خاموشی چھا گئی۔ باربن اور ٹرومین دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، یہاں تک کہ عثمان جو ذرا فاصلے پر کھڑا تھا وہ بھی دم بخود رہ گیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئن کی بظاہر گمنام باڈی گارڈ اصل میں پروین ہو سکتی ہے۔ سب کی نظریں یک لخت اسی پر جم گئیں۔ سب سے پہلے باربن نے ہوش سنبھالا۔ تم! اس نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اگر پروین نہ ہوتی تو کوئنی کے کیے گئے تمام کھیل کبھی سامنے نہ آتے۔ اس کے نزدیک کوئنی وہ واحد شخص تھا جسے وہ مار سکتا تھا، لیکن اب پروین خود اس کے قدموں کے سامنے آ کھڑی تھی۔ باربن کی قتل کی نیت آسمان کو چھونے لگی۔ عثمان دوسرے نمبر پر سنبھلا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ خوف، بس گھنی بھویں چڑھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ بہت خطرناک ہے، فوراً پیچھے چلی جاؤ۔ پروین نے پل بھر کو اس کی طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ باربن کی جانب مڑ کر اس سے گتھم گتھا ہو گئی۔ ٹرومین نے کوئنی پر تپ کر دیکھا، تو تم نے واقعی ہمیں دھوکہ دیا، اپنے خاندان سے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ کوئنی خاموش رہی۔ اب میدان میں باقی تین آدمی آگے بڑھ کر باربن کو ایک بار پھر چاروں طرف سے گھیرنے لگے تاکہ پروین کے اوپر سے دباؤ کچھ کم ہو۔
ट्रूमैन गुस्से से चीखा, क्वीनी श्मिट को मार दो। एक और कातिल इस हुक्म पर फौरन क्वीनी की तरफ लपका। परवीन के पास अब कोई रास्ता न था। उसे बारबीन को तीनों शागिर्दों पर छोड़कर पलटना पड़ा ताकि क्वीनी की जान बचा सके। वो अपनी पूरी कुव्वत से मुड़ी ही थी कि अचानक पुश्त में दर्द शदीद जलन का खिंचाव का एहसास हुआ। परवीन की आंखें हैरत से फटी रह गईं। वो गर्दन मोड़ना चाहती थी मगर जिस्म जैसे पत्थर बन गया। क्वीनी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और सर झुकाकर बोली, माफ करना परवीन। उसके हाथ से एक खाली सिरिंज नीचे गिरी और उसने सुकून से कहा, ये उजलात खींच देने वाली दवा है। कम से कम 5 मिनट तक तुम हरकत नहीं कर सकोगी। 5 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो इससे आगे बढ़ गई। परवीन ने बेबस होकर पुकारा, आंटी क्वीनी। क्वीनी के कदमों की रफ्तार लम्हा भर रुकी। परवीन के बदन में गैर मामूली सा भी जुम्बश न थी मगर जुबान से निकला, शुमाइल तुम्हें बहुत याद करती है। क्वीनी एकदम ठिठक गई। उसने हरगिज नहीं सोचा था कि ऐसे मौका पर परवीन ये नाम लेगी। उसके दिल के किसी नरम कोने पर किसी ने दस्तक दी। उसने लब भींचे, मुट्ठी सख्ती से बंद की, फिर तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली, उसे कह देना कि मुझे पहले ही मुर्दा समझ ले। वो आगे बढ़ी और बुलंद आवाज में पुकारा, सब रुक जाओ। परवीन के साथ आए तीनों शागिर्द चौंक कर रुके। वो बराह रास्त क्वीनी के मातहत नहीं थे मगर जब उन्होंने देखा कि परवीन खुद हरकत नहीं कर पा रही तो फौरन लड़ाई से पीछे हट गए। दूसरे फरीक के लोग भी हालात भांप कर आहिस्ता आहिस्ता रुक गए। ट्रूमैन ने क्वीनी को गौर से देखा। क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया है? क्वीनी के लबों पर तंजिया हंसी नमूदार हुई। इससे पहले कि तुम ताकतवर के जोर पर 20-16 छीन कर मैं भी मेरे खानदान को न बचाओ, बेहतर है कि मैं खुद ही तुम्हें दे दूं और देखूं तुम्हारी जुबान पर कितना एतबार किया जा सकता है। और याद रखो, मैं और परवीन इस मामले में एक नहीं। इसने मुझे भी धमका कर अपने साथ मिला रखा था। ट्रूमैन के चेहरे पर एक शरीर सी रोशनी आई। उसने परवीन पर सरसरी सी नजर डाली, फिर जहर हंसी हंसा। परवीन, तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे सबसे नजदीक शख्स से धोखा मिलेगा, है ना? हा हा हा। वो क्वीनी की तरफ मुड़ा और आंखों में चमक लिए बोला, कम से कम तुम्हें अब समझ आ गई कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। क्वीनी ने भी 16 वाला केस मजबूती से थामा और आहिस्ता आहिस्ता ट्रूमैन की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मेरी हिचकिचाहट का इल्जाम मुझ पर मत डालो। हमारा सारा मुआहदा सिर्फ ज़बानी था। तुमने कभी मुझे कोई ऐसी ज़मानत नहीं दी कि मैं नुकसान से महफूज रहूं। ट्रूमैन ने सर हिलाया, मोबाइल निकाला। मैं अभी अपने आदमी को फ़ोन करके कहता हूँ कि तुम्हारा ख़ानदान फ़ौरन छोड़ दिया जाए। क्वीनी ने हंसते हुए गर्दन झुकाई। क्या तुम मुझे इतना सादा समझते हो? अभी छोड़ भी दो तो जब तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक हालात ना मिलेंगे तो दोबारा इन्हें पकड़कर मेरे गले का फंदा बना लोगे। सच तो ये है कि मेरा खानदान तुम्हारी कैद में हो या बज़ाहिर आज़ाद, कोई फ़र्क नहीं। उनकी सांसें हमेशा तुम्हारी मुट्ठी में रहेंगी। ट्रूमैन ने थोड़ा सा माथा सुखेड़ा, तो फिर तुम चाहती क्या हो? क्वीनी ने सर उठाकर उसे सीधा घूरा। मैं हकीकी आज़ादी चाहती हूँ और ये कि मेरा खानदान हमेशा के लिए तुम्हारी निगरानी से बाहर हो। यहाँ आकर उसकी आवाज़ मद्दम हो गई, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ। अगर तुम वादा भी कर दो तो मैं तुमसे हिसाब कैसे ले सकूंगी? ट्रूमैन हंसा। तब फिर ये सब कहने का फ़ायदा? कमज़ोर लोग मेरे साथ क्या सौदेबाजी करेंगे? क्वीनी ने धीमी आवाज़ भरी। वो चंद कदम आगे बढ़ी और वो ट्रूमैन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और परवीन से इतनी दूर कि वो कुछ न कर सके। इसने कंधे से लटका हुआ केस उतारा, चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर आंखों में अजीब सा तबस्सुम उभरा। ये सच है ना कि तुम वाकई दूसरा 20-16 बारबेंड को देने का इरादा नहीं रखते? बस इतना कहना था कि ट्रूमैन के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे पूरा खेल समझ आ गया। क्वीनी की सारी बातें दरअसल बारबेंड के कान में जहर घोलने के लिए थी ताकि वो यकीन कर ले कि ट्रूमैन इसके साथ ईमानदार नहीं। जब एक बार भी 16 ट्रूमैन के हाथ में आ जाता तो बारबेंड के लिए उसे छीनना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए बारबेंड को भी कदम उठाना पड़ता। ट्रूमैन ने अचानक गर्दन घुमाकर देखा। बारबेंड वाकई इर्द-गिर्द के साथियों को धक्के देकर सीधा इसी की जानिब आ रहा था। ट्रूमैन की पलकें कँप-कँपाईं। उसने लाशौरी तौर पर केस को और मज़बूती से थाम लिया। जो ही उसके हाथ केस पर जमे, जीनियाती तौर पर बेहतर बनाया गया, बारबेंड बिजली की सी रफ्तार से इन दोनों के बीच पहुंचा और केस के दूसरे सिरे को पकड़ लिया। उसने भरपूर ताकत से खींचा मगर केस दोनों के दरमियान ही लटका रहा।
اسے اندازہ نہیں تھا کہ ٹرومین میں بھی اتنی جسمانی طاقت موجود ہوگی۔ باربرین نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ کیا تم واقعی اپنے وعدے سے پھرنے والے ہو؟ ٹرومین نے آنکھیں تنگ کیں۔ نہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ چھوڑ دو۔ نہیں، باربرین گھرا کر بولا۔ ابھی مجھے ایک سرم دو۔ دونوں کیس کے ساتھ کھینچا تانی کرنے میں الجھے ہوئے تھے کہ اس شور میں کسی نے دھیان ہی نہ دیا کہ کوئنی نے کب اپنا سیاہ اوور کوٹ اتار دیا۔ وہ یکدم چلائی، نہ تم یہ لے جاؤ گے نہ وہ۔ ٹرومین اور باربرین نے یکساں چونک کر مڑ کر دیکھا اور ان کے چہروں سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ کوئنی کے جسم پر کئی قطاروں میں چھوٹے چھوٹے بم بندھے تھے، جن کے تار ایک ہی سوئچ سے جڑے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ وہ پوری رات سیاہ اوور کوٹ میں چھپی رہی۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا بندھا ہوا ہے۔ کوٹ اترتے ہی منظر سب کے سامنے تھا۔ دونوں نے ایک لمحے کو بھاگنے کا سوچا، مگر وی-16 کی قربت نے انہیں زمین سے جکڑ لیا۔ وہ نہ کیس چھوڑ سکتے تھے، نہ اس کے منہ سے پھیر سکتے تھے، نہ اس سے منہ پھیر سکتے تھے۔ ٹرومین چیخا۔ چھوڑو، باربرین گھرا کر بولا۔ خود چھوڑو، میں بم کے دھماکے سے بچ سکتا ہوں۔ اس کھینچا تانی میں وہ فوراً مڑ کر بھاگنے کا موقع گنوا بیٹھے۔ کوئنی نے غصے سے چیخ کر کہا، میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ کوئی حرکت نہ کرنا۔ بم فوری دھماکے والے ہیں۔ جیسے میں سوئچ دباؤں گی، تم دونوں کا جسم تو کیا روح بھی بچ کر نہیں جائے گی۔ تم چاہے کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، بچ نہیں سکتے۔ یہ سنتے ہی چند محافظ بوکھلا کر اس کی طرف دوڑے۔ حرکت مت کرو، اس نے گرجدار آواز میں انہیں روکا۔ اگر ایک قدم بھی آگے آئے تو میں اسی لمحے دھماکہ کر دوں گی۔ اس کی آواز میں ایسی جنونیت تھی کہ سب کے قدم زمین سے چپک گئے۔ ٹرومین نے خود ہاتھ اٹھا کر کہا، دور رہو۔ کوئی بھی باڈی گارڈ آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے کوئنی کو گھورتے ہوئے کہا، کیا تم جینے سے اتنا اکتا چکی ہو؟ کوئنی نے تلخی سے ہنستے ہوئے جواب دیا، کب سوچا کہ زیادہ جیوں گی؟ تمہارے منصوبے میں تو ویسے بھی میں مرنے والوں کے فہرست میں تھی، ہے نا؟ تو تم اپنے خاندان کو چھوڑ دو گی؟ ٹرومین نے ایک اور تیر چلایا۔ میرا خاندان؟ کوئنی نے ہنسی میں زہر گھول کر کہا، وہ لوگ جنہوں نے مجھے پیدا تو کیا مگر کبھی اپنا نہیں مانا، جنہوں نے مجھے پہلی بار ہی خطرہ دیکھتے ہی واپس تمہاری آغوش میں پھینک دیا۔ مجھے ایسے لوگوں کو خاندان کہنے پر شرم آتی ہے۔ وہ یادوں میں ڈوبتی گئی۔ جب وہ پہلی بار پراسرار تنظیم سے بھاگ کر گھر پہنچی تھی تو اسے لگا تھا کہ اب وہ محفوظ ہے، مگر اس کے اپنے گھر والوں نے ڈر کے مارے اسے فوراً واپس بھیج دیا۔ پراسرار تنظیم کو ناراض کرنے کا حوصلہ ان میں کبھی نہ تھا۔ وہ پیدائش سے ہی اسی اندھیرے کی مہر کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے خاندان نے بھی اسے بہت پہلے دل سے نکال پھینکا تھا۔ ٹرومین ایک لمحے کو واقعی حیران رہ گیا۔ تو تم آج تک پراسرار تنظیم کے لیے صرف اس لیے کام کرتی رہی ہو کہ تمہیں لگتا تھا تمہارے خاندان کی وجہ سے تم مجبور ہو؟ ایسا ہی سمجھ لو۔ کوئنی نے شانے اچکائے۔ اگر میں تمہیں ایسا نہ سوچنے دیتی تو کیا تم مجھے اتنے سکون سے جینے دیتے؟ خاندان۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس دنیا میں صرف ایک انسان کو اپنا خاندان مانتی ہوں، زمرد۔ اس دنیا میں صرف ایک انسان کو اپنا خاندان مانتی ہوں اور وہ ہے زمرد۔ عثمان کے دماغ میں جیسے کوئی تار جھنجھنا اٹھا۔ وہ بے ساختہ بول پڑا، تو تم پراسرار تنظیم کا کوئی حقیقی تو تم پر پراسرار تنظیم کا کوئی حقیقی دباؤ تھا ہی نہیں؟ تم نے یہ بہانہ صرف ایک تیر سے دو شکار کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا؟ کوئنی نے جواب نہیں دیا، نہ ہی اس نے پلٹ کر پروین کی طرف دیکھا۔ پروین وہیں بے حرکت کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ بس دھیمی آواز میں پکار سکی، آنٹی کوئنی۔ وہ جانتی تھی، دل کی گہرائی میں ہمیشہ چاہتی رہی کہ کوئنی اسے کبھی نہیں بیچے گی، کبھی نہیں۔ اس نے مٹھی بند کی اور پوری قوت سے جسم پر پڑی دوا کے اثر کو توڑنے لگی، لیکن وقت ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ بس کھڑی کھڑی پکار سکتی تھی، آنٹی کوئنی، مجھے اس نام سے مت پکارو۔ کوئنی نے آہستہ سے پشت پھیرے ہی جواب دیا، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میں اندھیرے میں پیدا ہوئی، تمہاری ماں نے مجھے روشنی دکھائی۔
میں تو بس اس کے قرض کے سہارے آج تک جی رہی ہوں۔ اس کی آواز نرم ہو گئی۔ پروین، میں نے اپنی زندگی جتنی جی جا سکتی تھی جی لی ہے۔ تم نے میری میڈیکل رپورٹ دیکھی ہے، میرا وقت ویسے بھی کم رہ گیا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے میں تمہاری راہ سے یہ دو بڑے روڑے ہٹا سکوں تو شاید جنت میں زمرد کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں گی۔ ٹرومین پاگلوں کی طرح چیخا۔ کوئی نہیں شمٹ، تم غدار ہو، غدار۔ پھر وہ باربرن کی طرف پلٹا۔ چھوڑ دو اسے۔ مگر باربرن ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے لیے اب بھاگ جانا یقینی موت تھا، جبکہ یہیں رکے رہنا شاید زندگی کی آخری امید رکھتا تھا۔ وہ 2016 کے بغیر یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا سکتا تھا۔ عثمان نے اچانک چیختے ہوئے کہا، تم سوئچ نہیں دبا سکتی۔ اگر دھماکہ ہوا تو 2016 بھی تباہ ہو جائے گا۔ 2016 کے بغیر زینڈر مر جائے گا۔ اس کے لبوں سے جوں ہی یہ الفاظ نکلے، وہ خود ہی ساکت رہ گیا۔ پھر اگلے لمحے اس کے ذہن میں بجلی سی گوندی۔ 2016 نکلی ہے، اس نے بہت زور سے کہا۔ جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، ٹرومین، باربرن دونوں کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے بھی فوراً حساب ملا لیا۔ دونوں نے بھی یک وقت کیس چھوڑا تاکہ پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچا سکے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کوئی نے کی ہنسی میں جنون آمیز سکون تھا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم دونوں میرے ساتھ چلو، تاکہ پروین کو آئندہ کسی کے لیے خوف محسوس نہ ہو۔ وہ آخری کام ہے جو میں اپنی چھوٹی بہن زمرد کے نام کر سکتی ہوں، اس نے پکار کر کہا، اور ٹرومین اور باربرن کو سنبھلنے سے پہلے ہی سوئچ دبا دیا۔ اس کے چہرے پر اس لمحے جو تاثر تھا وہ المناک بھی تھا اور بہادرانہ بھی۔ اس کی پوری زندگی ہنگامہ خیز رہی تھی، پراسرار تنظیم میں گزارا ہر دن موت کے دہانے پر جھولنے کے برابر تھا۔ اگر زمرد اسے وہاں سے نہ نکالتی تو آج بھی وہ کسی تاریک تہہ خانے میں سانس گن رہی ہوتی۔ اسے یاد آیا زمرد نے کس طرح اسے تنظیم سے نکال کر این ٹی ٹی میں سب کے سامنے متعارف کرایا تھا، اسے نئی شناخت دی، اسے اپنی بہن کہا، پھر وہ اسے اپنی فیکٹری، اپنی کچن اور ہر جگہ لے گئی، اسے پاستا بنانا سکھایا، اس کے ساتھ بے شمار راتیں جاگ کر ہنستی رہی۔ یویٹ نے ایک دن مسکرا کر کہا تھا، آئندہ تم یہی پاستا میری بیٹی کے لیے بنایا کرو گی، اسے بتاؤ گی کہ یہ ماں کے پیار کا ذائقہ ہے۔ کوئنی نے اس وقت ہنستے ہوئے جواب دیا، خود نہیں بنا سکتی؟ زمرد نے اعتماد سے شانے اچکائے، میں پیدائش کے بعد ابھی سنبھل رہی ہوں، کیسے کچن میں کھڑی ہو سکتی ہوں؟ زمرد سورج کی طرح تھی، ہر کسی کی طرف سے اپنے نور سے جھکنے والی، ہر ایک کے لیے سینہ کھول دینے والی، لیکن جتنا وہ اس کے نزدیک آتی گئی اتنا ہی کوئنی کے دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ آخر وہ خود تو اس تنظیم کی جاسوس تھی۔ زمرد نے اسے وہاں سے نکالا اور اتنا مان دیا۔ یہ سب کچھ اس کے سامنے بوجھ بننے لگا۔ آخرکار ایک دن اس نے ہمت کر کے ساری حقیقت زمرد کے سامنے رکھ دی، میں پراسرار تنظیم کی رکن ہوں، انہوں نے مجھے تمہارے قریب بھیجا ہے۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس اتنا پتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ دل ہی دل میں تیار تھی کہ شاید زمرد اسے اسی وقت نکال باہر کرے گی، شاید وہ دوبارہ اس جہنم کے حوالے کر دی جائے گی، مگر زمرد نے مسکرا کر کہا، مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ کوئنی کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ زمرد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، میں کافی عرصے سے جانتی ہوں، لیکن تمہیں ڈر کے ساتھ جینے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم یہاں ہو، محفوظ ہو، ہنس سکتی ہو، سیکھ سکتی ہو، پھر کیوں نہ رہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں تمہیں دھوکہ دے دوں گی؟ کوئنی کی آواز لرز گئی۔ مجھے نہیں معلوم تنظیم نے میرے لیے آگے کیا سوچ رکھا ہے۔ زمرد ہنسی، انہیں انسانوں کا مزاج ہی نہیں آتا، لوگ ساتھ رہیں تو بدل جاتے ہیں، اور اگر کبھی تم نے دھوکہ دیا بھی تو کم از کم ہماری دوستی تو سچی رہے گی۔ افسوس یہ کہ زمرد نے سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ طویل وقت گزارے گی، مگر وقت نے اسے مہلت نہ دی۔ چند برس بعد اچانک زمرد نے آ کر کہا، میں امریکہ واپس جا رہی ہوں۔ کوئنی نے بلا توقف کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ زمرد نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، تم یہاں رہو، این ٹی ٹی کو تمہاری ضرورت ہے، امریکہ میرے لیے خطرناک جگہ ہے۔ اسے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ زمرد پراسرار تنظیم سے آخری جنگ لڑنے کے لیے واپس جا رہی ہے، تاکہ اگر وہ کامیاب ہو تو کم از کم کوئنی اور پروین کے لیے ایک محفوظ دنیا چھوڑ سکے۔ کچھ عرصے بعد ایک دن فون آیا، ہیلو بچی، میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔
ज़मर्द की हँसी में वही पुराना सुकून था। मैंने उसे बताया है कि उसकी एक आंटी बैरून मुल्क है, तुम्हें उसका ख़्याल रखना होगा, ठीक है? क्वीनी ने बेसाख्ता कहा, यकीनन ज़मर्द, तुम कब वापस आ रही हो? फ़ोन की दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर ज़मर्द की मद्दम हँसी आई, वापस शायद कभी नहीं, मैं अपनी बच्ची तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इसी लम्हे क्वीनी का दिल टूट गया, वो चीख पड़ी, वापस आओ, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे, अगर तुम वापस ना आई तो मैं तुम्हारी बेटी को भी इस तंज़ीम के हवाले कर दूँगी। ज़ुमुर्द की हँसी में आँसू घुल गए, अब तुम भी धमकी देना सीख गई हो। अफ़सोस अब तुम मुझे धमकी नहीं दे सकती। बच्ची, तुम्हें जानने पर कभी पछतावा नहीं हुआ। अब तुम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जियो। फ़ोन बंद होने से पहले आखिरी अल्फ़ाज़ थे, खुश रहना। इसके बाद जो भी दिन मिला वो तोहफ़ा था, उसे तो तंज़ीम में बहुत पहले मर जाना चाहिए था। ज़मुर्द थी जिसने उसे ज़िंदगी दी, वो इसे कैसे धोखा देती? आज वो अपने आप से कह रही थी, ज़मुर्द, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। उसने आँखें बंद कर ली, बम के धमाके का मंज़र, दिल एक अजीब सुकून में डूब रहा था, मगर फ़िज़ा में गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ़ 2 भारी जिस्मों के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आई। ट्रूमैन और बारबरीन कूद कर दूर जा गिरे। क्वीनी ने उलझन से आँखें खोलीं। इसके इर्द-गिर्द मौजूद लोग ज़मीन पर गिरकर बाजुओं से सर ढाँप चुके थे। कुछ भाग कर दूर जा गिरे, मगर बम नहीं फटे थे। क्वीनी, सब लोग लम्हों के लिए वक़्त थम गया। सबकी नज़रें क्वीनी के जिस्म पर बंधे बमों पर टिकी थीं। वो खुद उलझन के आलम में अपने जिस्म पर बंधे आलात को टटोलने लगी। ये नहीं फटे, ये कैसे मुमकिन है? ये मार्केट के सबसे जदीद बम थे। वो ज़ेर लब बड़बड़ाई। इसे इसी पल याद आया, रेस्टोरेंट, पास्ता और परवीन का इसके गिर्द बेवजह घूमते रहना। वो कह रही थी कि किचन में मदद करेगी, मगर इसने कहीं हाथ नहीं लगाया, बस इधर-उधर मंडलाती रही। कोइनी ने बड़े नमाक से परवीन की तरफ देखा, आवाज़ हौले से काँप गई। क्या ये तुम हो? हाँ, 5 मिनट गुज़र चुके थे। दवा का असर टूट चुका था। परवीन ने आहिस्ता से बाजू टाँगें हिलाई, अपने जिस्म को खोलकर सीधी खड़ी हुई, आँखों के किनारे सुर्ख़ थे, मगर लहज़ा मज़बूत। मैंने सारे बम पहले ही निकाल दिए थे। कोई नहीं, क्या मुसीबत थी? इसे हैरत नहीं, झटका लगा कि परवीन ने इसकी पूरी चाल पहले ही भाँप ली थी। तुम्हें कब अंदाज़ा हुआ? उसने हारे हुए लहज़े में पूछा। परवीन ने बेसाख्ता जवाब दिया, तुम हमेशा शोख रंगों, ख़ास तौर पर सुर्ख़ लिबास की आदी रही हो। तुम्हें स्याह कपड़ों में देखते ही मुझे अजीब लगा। और फिर तुम जैसी औरत अगर मरने जा रही हो तो वो खुद को मज़ीद खूबसूरत बनाकर रुख़सत होती है। ये खुद को छुपाती नहीं, ऊपर से तुम्हारा कद भी गैर मामूली हद तक मुतनासिब लग रहा था, जैसे अंदर कुछ छुपा हुआ हो। कोई नहीं, उसने पहले ढीले सुर्ख़ कपड़े पहनकर अपना जिस्म छुपाया था, शराब कम की थी, खाना घटाकर कमर पतली की थी ताकि आज बम के साथ ही वो फूली हुई न लगे। मगर परवीन ने इससे ज़्यादा मुनासिब एंड फिट हेड को देखकर समझ लिया कि बदन पर कुछ इज़ाफ़ी चीज़ बंधी है। क्वीनी के होंठ बेबसी से फड़फड़ाए। परवीन मज़ीद कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक ट्रूमैन और बारबरीन दोनों समझ गए कि इन्हें चकमा दिया गया है। वो एकदम ज़मीन से उछलकर खड़े हुए, कहर आलूद आँखों से इन्हें घूरते हुए। ट्रूमैन ने उँगली उठाकर दहाड़ा, परवीन स्मिथ, तुम दोनों मौत को ललकार रही हो। मौत को ललकार रही हूँ? परवीन तेज़ी से आगे बढ़ी, क्वीनी को अपने पीछे करते हुए, ताकि मुंतशिर बॉडीगार्ड्स दोबारा इस तक न पहुँच सकें। वो सीधी ट्रूमैन की तरफ देखकर बोली, तो फिर तुम्हारा ये सब आखिरी बार था? ट्रूमैन के कदम एक लम्हे को रुके, क्या मतलब? परवीन ने सर झुकाकर हल्का-सा कहका लगाया, फिर आँखें उठाकर गुरूर और बेखौफी से बोली, जब तुम अपना आखिरी पत्ता खेल चुके हो, तो अब मेरी बारी है अपना आखिरी हथियार दिखाने की। वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ी, आवाज़ हौले से गूंजी, आज कोई भी यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएगा।